عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا ایک زرعی اصول مرحمت فرمایا ہے، ایک دوستی کا شرعی اور اسلامی معیار ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، اس کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ دوستی کرو، دھیرے دھیرے کرو، آہستہ آہستہ کرو۔ قریب ہے کہ وہ کل آپ کا دشمن ہو جائے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ اگر مخالفت ہو گئی ہے تو بھی وہ دھیرے دھیرے کرو، ایسا نہ ہو کہ تمام حدیں پار کر جاؤ اور مخالفت میں حد سے بڑھ جاؤ، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ قریب ہے کہ کل وہ آپ کا دوست بن جائے، اس کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے تو پھر آنکھیں تو کم از کم مل سکیں۔ یہ ایک قیمتی اصول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، ذی قدر معزز دوستو، ہمارا حال یہی ہے، ہماری دوستیاں بھی حدود شرع سے نکلی ہوئی ہیں اور ہماری مخالفتیں بھی حدود شرع سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ کسی سے دوستی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ کرو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، دوستی ہو گئی، اب ہر وقت اس کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، شادی بیاہ، معاملات، ہر وقت اس کا ساتھ ہے، اور گھروں میں آنا جانا ہے، کوئی راز نہیں رکھا جا رہا، ہر ایک چیز ایک دوسرے کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ کل کسی بات پر اڑ جائے، آپ کی اور اس کی مخالفت ہو جائے، بھرے بازار میں اور چوک میں بیٹھ کے وہ آپ کے راز فاش کرتا رہے۔ اس طرح کی دوستی نہ ہو، دوستی ضرور رکھو لیکن وہ اللہ کے احکامات کے تابع ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبتوں کی مستحق اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے لیے جو دوستی ہے وہ میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کا سبب بنے گی، اور کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوستی کا حقیقی معیار یہی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اعتدال سے چلو، میانہ روی اختیار کرو، تعلقات میں بھی بے اعتدالی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح کسی کے ساتھ مخالفت ہو گئی ہے تو کوئی راز نہیں رکھا جا رہا، کل کو وہ یعنی دوست تھا تو دشمن بن گیا، دشمن تھا تو دوست بن گیا۔ اب آپ ایسے ہو گئے کہ دوست ہو گیا ہے تو آنکھیں نہیں مل رہی، مخالفت میں اتنی حد تک ہم چلے گئے تھے، دشمنی تک ہم چلے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، چوکوں چوراہوں پر غیبت ہے، اور جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ مرضی ختم ہے، موت فوت ختم ہے، خوشی غمی ختم ہے، تو اس طرح کے معاملات ہوئے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ بیٹھنا پڑ گیا، اب آنکھیں نہیں مل رہی، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدال سے رہو، میانہ روی اختیار کرو، دوستی اور دشمنی کا ایک معیار قائم کرو، وہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت پر اکٹھے ہو جاؤ، اسی کے حکم کے تابع ہو کر دوستی ہونی چاہیے۔ اپنی من مانی ہے، اگر
خواہش نفس ہے، وہ اغراض پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، وہ تعلق اور دوستی نہیں ہے۔ جو اللہ کی بنیاد پر ہوگی وہ حقیقی تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کو کیسے نبھایا ہے۔ دشمنوں کو بھی حضور نے اپنا دوست بنایا۔ حضور کی صفت اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، حضور کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دشمنیاں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و بصیرت سے اپنی دعوت کو چلایا، اور ایک وقت وہ آیا وہ گاڑھے دوست بن گئے اور گردنیں کٹانے والے بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرنے والے بن گئے۔ یعنی اعتدال میں رہے، تلواریں سامنے تھی، گھر سے بے گھر کیا جا رہا تھا حضور کو، حضور کے ساتھیوں کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسوہ پیش فرمایا اور کس طرح اعتدال کے ساتھ چلے کہ وہ اب حضور کے قدموں میں بیٹھنا اپنی دنیا آخرت کی سعادت سمجھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ یعنی تعلقات کو نبھانا چاہیے، ختم نہ کرنا چاہیے۔ جو تعلق بن گیا ہے اب حد الوسع کوشش ہو اس کا اختتام نہ ہو، اس کو ختم نہ کیا جائے۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ابا جان چلے گئے ہیں دنیا سے، آپ کسی خوشی کے موقع پر اپنے ابا کے دوستوں کے پاس چلے جائیں، ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، آتے جاتے کہیں مل گئے ان کو چائے پلا دیں، ان کی خدمت کر دیں کہ آپ ہمارے ابا جان کے بڑے اچھے دوست تھے۔ تو تعلقات کو اصل نبھانا ہے۔ تو بہرحال اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور حضرت غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے باصلاحیت اور باکمال آدمی تھے، اللہ نے فیصلے کی صلاحیت مرحمت فرمائی تھی، اور علم فقہ میں ان کا بڑا مقام تھا، محدث بھی تھے۔ تو بادشاہ وقت کو ان کے ساتھ کچھ الفت ہو گئی، تو پھر اس نے اپنے قریب کر لیا اور چیف جسٹس بنا دیا۔ اس وقت قاضی القضات کہتے تھے اس کو، چیف جسٹس بنایا۔ اب تحفے ہدیے بھی دینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے خط لکھا کہ یہ فیصلہ آ رہا ہے اور فیصلہ میری مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، میرا قلم کبھی بھی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں لکھ سکتا، نہ میرا ہاتھ چل سکتا ہے۔ یہ تخت چھوٹ جائے، یہ عہدہ و منصب چھن جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں غیر شریف فتوی نہیں دوں گا، شریعت کے خلاف فتویٰ نہیں ملے گا آپ کو۔ اس معاملے میں بڑے محتاط ہوتے تھے ہمارے اکابرین۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے، ساری زندگی روتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا روتے ہیں؟ فرمایا گناہ ہو گیا تھا، خطرہ ہے کہ اس پر پکڑ نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا گناہ ہو گیا آپ سے؟ فرمایا کہ ایک مسلمان اور کافر کا فیصلہ تھا، جب وہ میری عدالت میں پہنچے، میں نے مسلمان کو کرسی پر بٹھایا اور جو کافر تھا اس کو نیچے بٹھا دیا تھے، تو دونوں خصم ایک دوسرے کے یعنی مخالفت میں فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے، تو میں نے ان کو برابر بٹھانا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لیں کہ کافر کو نیچے کیوں بٹھایا تھا، مسلمان کو اوپر کیوں بٹھا دیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو بہرحال بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کو فیصلہ نہ کرنے پر، غیر شریف فیصلہ نہ کرنے پر بادشاہ وقت نے معزول کر دیا، ڈسمس کر دیا خود۔
اب واپسی نہیں ہو سکتی ان کی۔ اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ جاؤ بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہو جو تحفے ہدیہ میں نے دیے تھے وہ میرے واپس کریں۔ یہ بہت گھٹیا مزاج ہوتا ہے، اور یہ اہل سیاست بڑے وسیع و ظرف نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں، عوام میں کچھ اور ہوتے ہیں، بند کمرے میں کچھ اور ہوتے ہیں، اور لوگوں میں بیٹھ کے ایسے ایسے احکامات جھاڑ دیں گے، گھر میں جائیں گے تو اپنے نوکروں اور غریبوں کے ساتھ ان کا جو سلوک ہوتا ہے وہ قابل دید ہے۔ تو بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ایسے یعنی مزاج ہوتا ہے، وسیع و ظرف نہیں ہوتے بلکہ تنگ ظرف لوگ ہوتے ہیں۔ جتنے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں وسیع و ظرف، اس سے کہیں درجے بڑھ کر کم ظرف ہوتے ہیں۔ تو ہدیے مانگ لیے اس نے، بکار بن قتیبہ کی عظمت کو سلام، اس کی غیرت کو سلام، ہاتھ سے پکڑا، الماری میں لے گئے، آدمی کو الماری پر لے کر الماری کھولی، جو جو تھیلیاں رکھی ہوئی تھی ڈیٹ وائز بالترتیب انہوں نے کھولی، فرمایا یہ انہوں نے دیے تھی سربہ مہر، مہر بھی لگی ہوئی ہے اس پر، میں نے کھولنے کی تکلیف بھی نہیں کی، جاؤ اٹھاؤ اور بادشاہ کو دے دو۔ اور پھر فرمایا یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی ہے، وہ حدیث پاک سنا کر بتلایا، فرمایا جب بادشاہ نے مجھے چیف جسٹس کا عہدہ سونپا تھا اس وقت یہ حدیث پاک میرے سامنے آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، احبب حبیبک ہون ما، کسی دوست سے دوستی کرنی ہے تو وہ بھی دھیرے دھیرے کرنی ہے، آہستہ آہستہ کرنی ہے، ایسے نہیں کہ آج دوستی ہوئی تو صدقے صدقے جا رہا ہے، قربان قربان جا رہا ہے اور نچھاور ہو رہا ہے، پلکیں بچھا رہا ہے اور سارے گھر کے معاملات اور راز بھی اس کے سپرد کر دیے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں، بلکہ میں نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا ہے، مجھے پتا تھا وہ وقت دور نہیں ہے، عسیٰ ان یکونا بغیضک یوما ما، ایک دن وہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے تعلقات کو اعتدال میں رکھا۔ تو بہرحال ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، نہ ہماری دوستیاں حد اعتدال میں ہیں، نہ ہماری دشمنیاں حد اعتدال میں ہیں۔ کسی سے دشمنی ہو گئی، اس پر کوئی الزام ہے یا نہیں، اس میں کوئی برائی ہے یا نہیں، اس کی برائیاں بھی برائیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی خوبیاں بھی برائیاں نظر آ رہی ہیں، جگہ جگہ بیٹھ کے اس کے ڈھونک پیٹا جا رہا ہے، اس پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مزاج اس سے نہیں ملتا، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، اس کی کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے وہ اس کے ساتھ تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی سے تعلق ہو گیا ہے، وہ چاہے کتنی ہی گندا کیوں نہیں ہے، اس کی برائیاں بھی ہمیں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور ان کے گن گیت گاتے رہتے ہیں جگہ جگہ بیٹھ کے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں بھی، کیا ان میں آپ کو نظر آیا ہے ان کے ہمسائے خوش نہیں ہیں، دیگر لوگ اس سے پریشان ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، اس وجہ سے کہ آپ کا مزاج مل گیا ہے بس وہ آپ کے لیے اچھا ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ حد اعتدال میں رہو، اعتدال سے نہ نکلو۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے لگ جائیں تو کبھی بھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے حضور کے فرامین و احکامات کو، حضور کی سنتوں کو پس پش ڈالا تو پھر ہوگا یہ، ذلت کے ایک گڑھے سے نکل کے دوسرے میں گریں گے، دوسرے سے نکل کے تیسرے میں گریں گے، اسی طرح کار مذلت میں گرتے گرتے زندگی بسر ہوگی، شرف انسانیت بھی کچل جائے گا اور عزت نفس بھی مجروح ہوتی رہے گی، کبھی بھی عزتوں کے سیڑھی پر قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے فرامین پر عمل کریں۔ اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے کاشتکار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عقل مند اور ایک ہوتا ہے بے وقوف۔ عقل مند کاشتکار وہ ہے، بے وقوف کاشتکار وہ کہ جو سراغ نہیں نکل رہی ہوتی، غار نکل رہی ہوتی ہے ندی سے، ندی ہے پانی جا رہا ہے تو چھوٹی سی ندی سے پانی آگے نکل رہا ہے زمین میں، وہ غار ہے،
اس میں وہ غار سے دوسری طرف پانی نکل رہا ہے، بے وقوف وہ ہے جو جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں ڈالتا رہے۔ مٹی اٹھائی، اس پہ ایک کدال کی مٹی اٹھا کے اس پر پھینکی، دوسری وہ پانی ادھر سے نکل گیا، پھر ادھر سے نکلا، وہ ادھر سے نکل پڑا، یعنی کبھی بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور عقل مند وہ ہے جو ندی کے اندر داخل ہوتا ہے، پاؤں رکھتا ہے کہ یہ پانی جا کہاں سے رہا ہے، بنیاد کہاں ہے۔ جب پتہ چل جاتا ہے تو ایک کدال کی مٹی بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے، اٹھا کے پھینکتا ہے اور فوراً بند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں سے فساد کا اندیشہ تھا کہ یہاں سے فساد نکل سکتا ہے، حضور نے پاؤں رکھ کے اس کی بنیاد پر پاؤں رکھا، فساد بالکل ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امت کو فساد سے بچانے کی بہترین کوشش فرمائی اور تدبیریں ہمیں مرحمت فرمائی ہیں۔ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے ہمارے خاندان، قومیں، برادریاں، عزیز و اقارب، رشتہ دار اللہ کی رحمت بن جائیں گے۔ اگر یوں نہیں کریں گے تو بے عقلے نادان بن کے پھرتے رہیں گے، جگ ہنسائی بھی ہوگی اور رسوائی بھی ہوگی اور ذلت مفت میں ملے گی۔ بہرحال ان معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔